آ رہی ہے, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. سر. تو میری آواز آ رہی ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں اگر آپ کے پرنسپل سنتے ہیں, اگر سارا گھنٹہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو وہ کہیں گے بھی سر شاہ یار پڑھا رہے تھے, کمیونیکیٹ وہ کر رہے تھے, میسج وہ دے رہے تھے, ایسا ہی ہے. پھر سوال یس آئے گا سر. بچے کیا کر رہے تھے بیٹھے چپ کر کے, کیا وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے تھے؟ لیکن جواب تو آئے گا وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اگر ابھی میں آپ سے سوال کروں کہ میں بول رہا ہوں ابھی یس کر رہا ہوں, الفاظ استعمال کر رہا ہوں, تو آپ کو کہ ہاں یس سر سر. آپ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں کیسے کر رہا ہوں, آپ کو کہ سر بول کے کر رہے ہیں, وربلی کر رہے ہیں, لینگویج استعمال کر رہے ہیں, آپ کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے. میں پھر سوال ہی کرتا ہوں, اگر آپ بچے خاموش بیٹھے ہیں بالکل, تو کیا آپ میرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو؟ نو سر. یس سر. کیا خاموش رہ کے بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہو؟ نو یس سر. کیسے یس سر. نان ریسیور بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سر. ریسیور سر, جو کمیونیکیشن ریسیو کر سکتا ہے. آپ ریسیو کر رہے ہو نا ابھی, آپ Yes. میں ریسیور ہو, میں یہاں سینڈر ہوں. آپ کہتے ہو سر آپ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, اگر آپ پورا گھنٹہ چپ کر کے میرے لیکچر سنتے رہو, تو میں کہتا ہوں میں تو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, کیا آپ بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اگر پورا گھنٹہ چپ کر کے بیٹھے رہو, بتاؤ. نو سر. کرتے ہیں, یہ کس نے بولا کرتے ہیں؟ بتاؤ ابھی کیسے کرتے ہیں؟ سر ہم تو ریسیور ہیں, ہم صرف سن رہے ہیں سر. آپ کمیونیکیٹ کریں تو آپ سینڈر ہیں. تو کون بچہ کہتا ہے کہ نہیں ہم خاموش بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ کون بچہ کہتا ہے؟ سینڈر اور ریسیور دونوں کمیونیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں, تو ہم ریسیور ہیں تو اس لیے ہم بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہو بتاؤ نا, کیسے کر رہے ہو؟ آپ تو خاموش بیٹھے ہو. سر تھنکنگ کر رہے ہیں آپ کی کوشچنز پہ, یہ جو کون کر رہے ہیں آپ کو؟ مجھے کیا پتا دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کے, تو تھنکنگ کر رہا ہوں. میرے سے کیسے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو؟ سر آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں جب چلو, آپ پوچھتے ہیں. وربل کیا ہوتی ہے؟ وربل مطلب جس میں الفاظ استعمال ہو, نان وربل جس میں الفاظ استعمال نہ ہو. تو اگر میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, بتاؤ میں وربلی کر رہا ہوں کہ نان وربلی کر رہا ہوں؟ وربلی سر. اگر میری تصویر آپ وربلی کو کر نہیں رہے آ ہیں. رہی, اگر میری تصویر نہیں آ رہی, تو بتاؤ کیسے کر رہا ہوں؟ وربلی کر رہا ہوں. یس یس سر, وربلی کر رہے ہیں. تو جب میں وربلی کر رہا ہوں, کیا اس وقت آپ بھی میرے سے, اگر آپ چپ کر کے بیٹھے ہو, تو کیا آپ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ نو سر. چلو کر رہے ہیں ایگزامپل سر. آسان کرتے ہیں یار. 15 ستمبر کو آپ کلاس میں آؤ گے, ٹھیک ہے؟ کلاس میں میرے بیٹھو گے سامنے, سارے بچے میرے سامنے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سامنے کھڑا ہوں اور میں بول رہا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہاں سارے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے, میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. تو کیا آپ بچے میرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو؟ اب یہ دماغ میں تصویر بناؤ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اور 1 گھنٹہ چپ کر کے سنتے ہو کلاس میں. میں آخر میں سوال کرتا ہوں, کیا کلاس میں آج کمیونیکیٹ کس نے کیا ہے؟ آپ کو کہ سر آپ نے تو کیا ہی کیا ہے. پھر میں سوال کروں گا, بتاؤ کیا آپ نے بھی میرے سے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اب بتاؤ, ابھی جواب دو. میں نو سامنے سر. سر بیٹھے کیا ہو, ہے سر باڈی سر کیا ہے نان کیسے؟ باڈی وربل لینگویج ہاں نان وربل بول کے ہم نے یس کیا سر. نان وربل سے کیا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سر باڈی لینگویج. باڈی لینگویج لینگویج اینڈ ایکسپریشن. اگر آپ بالکل اسٹل بیٹھے ہو, پھر سر سر ہیئرنگ ایکسپریشن. سننا, آپ بات سننی. چلو آپ کے چہرے پہ کوئی تاثرات بھی نہیں ہے, پھر بتاؤ. سر یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی تاثرات نہ ہو. سر ہمیں انفارمیشن تو مل رہی ہے, ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں سر. وہ انفارمیشن تو میں دے رہا ہوں نا یار, آپ مجھے بدلے میں کیا انفارمیشن دے رہے ہو؟ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. میں سارے بچوں سے کہتا ہوں سارے فریز ہو جائیں, بالکل برف کی طرح فریز ہو جائیں, اسٹل بیٹھ جاؤ, بالکل بت بن جاؤ سارے, اور چہرے پہ کوئی تاثرات نہ آئے. کہ آپ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یس سر, ہمارا چپ ہو کر بیٹھنا بھی آپ کے لیے کمیونیکیشن ہی ہے. آپ کے کوشچن کا ہم نے جواب دیا ہے. اسٹل بیٹھ جانا ہمارا آپ کے لیے کمیونیکیشن ہی ہوگا.
गेस्चर यही है हमारा एक। यानी मोहम्मद आफाक ये कह रहा है, मोहम्मद आफाक ये कह रहा है कि जब क्लास में आप बोल रहे हैं, हम खामोश बैठे हैं, बेशक हम बुत बन के खामोश होके बैठ जाएं, सारे तासुरात हटा दें, फिर भी हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारा खामोश बैठना भी एक पैगाम है, हमारे तासुरात ना होना भी एक पैगाम है, क्योंकि लाइन लिखी हुई है आपकी पैराग्राफ में। वन कैन नॉट कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, लिखो उर्दू में, कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान कम्युनिकेट ना करे। इसको लिख लो, याद कर लो अभी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान कभी कम्युनिकेट ना करे। और इंसान का कोई पैगाम ना देना भी एक पैगाम ही होता है। जब आपको मैं बढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप चुप बैठे हो, तो आप कहोगे सर बज़ाहिरन तो हम चुप बैठे हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, चुप बैठे हो, क्लास में मेरे सामने बैठे हो, आप चुप बैठे हो, बिल्कुल स्टिल हो बैठे हो, कोई तासुरात नहीं है। तो मैं एज ए टीचर तो यही समझूंगा कि आप गौर सुन रहे हो। फिर मैं आप बच्चों के चेहरों पे देखूंगा, आपका चेहरा रीड करूंगा, फिर जहाँ मुझे ये एहसास होगा कि नहीं यार ये बच्चा बैठा तो चुप है, लेकिन लगता है इसको समझ नहीं आ रही, मैं चेहरा पढ़ूंगा। लेकिन अगर मैं वो ना करूं तो याद रखो, इंसान खामोश रह कर भी एक पैगाम देता है। इसकी सिंपल मिसाल ये है, घर में आपके मेहमान आते हैं यार, अब्बू के दोस्त आए हैं, फैमिली के साथ हैं, आप सामने बैठे हो, अंकल पूछते हैं हाँ बच्चे बताओ क्या कर रहे हो आजकल यार, क्या हो रहा है आजकल, और आप बिल्कुल चुप होके सामने बैठ जाएं। अब मुझे बताओ क्या पैगाम दे रहे हो उनको, बताओ भाई क्या पैगाम दे रहे हो? कि हम सर चुप होके बैठे हुए हैं। कुछ नहीं अंकल क्या समझेंगे बताओ? सर कोई कुछ नहीं कुछ नहीं करने वाला। ओ भाई अंकल ने आपसे सवाल किया, बच्चे अब्बू हमारे बड़े बचपन के यार हैं, तुम्हें आप भी अपने अब्बू की तरह लायक हो गए, मेहनती हो गए यार, बताओ भी क्या करते हो आजकल, और आप चुप करके बैठे रहे। बताओ अंकल क्या समझेंगे, क्या क्या पैगाम दिया आपने उनको? अंकल कुछ भी समझ सकते हैं, वो आपका चेहरा पढ़ेंगे, बॉडी पढ़ेंगे, वो तो कुछ भी समझ लेंगे। तो आप चुप बैठे हो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब आप पैगाम नहीं भी देते हो फिर भी कोई पैगाम देते हो। जब इंसान पहला सांस लेता है और जब आखिरी सांस लेता है, हर वक्त इंसान कम्युनिकेट कर। तो बच्चे आपको बीसी अगर पढ़ाई जा रही है, किसी मकसद के लिए पढ़ाई जा रही है, ये खाली एग्जाम रट्टे लगा के पास होने वाला चक्कर नहीं है। ये आपको पढ़ाई इसीलिए जा रही है, सारे माइक्रोफोन म्यूट कर दो, कि आप कंट्रोल हो आपको अपनी माइंड और बॉडी पर, आपको पता हो कि जहां आप बैठे हैं आप कुछ ना कुछ पैगाम दे रहे हैं। लफ्ज तो बाद में आते हैं ना, आपने सुना होगा ये फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट जो भी इंप्रेशन। आप जब 15 आओगे क्लास में एंटर हो गए, मैं आपको स्कैन कर लूंगा, मेरी आंखें आपको स्कैन कर लेंगी, और मैं हर चीज बताऊंगा तो नहीं आपको, लेकिन मैं स्कैनिंग कर लूंगा आपकी, मैं रीड कर लूंगा आपको, क्योंकि आपका हेड टू टो, सर से बाल से लेके नीचे तक आप कुछ पैगाम देते हो। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू लुक, द वे यू कॉम्ब योर हेयर, द क्लोथ्स यू वेयर, द शूज यू वेयर, हर चीज़ कुछ ना कुछ पैगाम देती है, वो सामने वाला बंदा पढ़ लेता है। तो बीसी पढ़ाने का आपको बुनियादी मकसद ही, आप अगर फर्म्स में जाना है, कोई बाहर के मुल्कों में जाएगा, कहाँ जाएगा, आपको पता हो कि आप क्या दूसरे को पैगाम दे रहे हो। ठीक है, बोल के भी दिया जाता है और बिना बोले भी। मूव ऑन, स्पीड अप। तो ये यहाँ डन हो गया, ठीक हो गया। अब जब हम एक्सियम्स पढ़ रहे हैं, ये एक्सियम्स पढ़ाने का मतलब क्या है? ये एक्सियम, ये वो जाने माने असूल हैं जो हम दोनों को सिखाए जा रहे हैं, सेंडर रिसीवर को, ताकि हम इनको ज़हन नशीन कर लें, और अगर इन पे हम अमल करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन हमेशा क्या होगी? इफेक्टिव होगी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा कामयाब होगी। लेट्स मूव ऑन। पहला, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इनएविटेबिलिटी मतलब क्या होता है? नागुज़ीर। लिखो इंग्लिश में, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड।
انیویٹیبل کا اردو مطلب ہوتا ہے ناگزیر، جس کو پریونٹ نہ کیا جا سکے. یہ وہی دوبارہ ریپیٹ آ رہا ہے، ون کین ناٹ کمیونیکیٹ. میں ایک ایک لائن لکھواتا ہوں نا اردو میں، لکھ لیا کرو. یہ وہی اوپر والی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. پہلا ایکزیم کیا ہے، پہلا اصول آپ کو ذہن میں کیا رکھنا چاہیے کہ ہم ہر لمحے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. یہ اصول دماغ میں رکھ لو. دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے یہ سارے یونیورسل ٹروتھ ہر جگہ ایسے ہی ہے. جب آپ کے دماغ میں یہ ہوگا پہلا اصول کہ میں ہر لمحے کچھ نہ کچھ پیغام دے رہا ہوں، تو پھر آپ انتہائی محتاط طریقے سے جو بھی کام کرو گے احتیاط سے کرو گے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ میں کوئی غلط پیغام ہی نہ دے دوں. This refers to the fact that individuals cannot remain isolated without communicating or being in an uncommunicative state. جب تک انسان زندہ ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا رہے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ uncommunicative state میں ہوں. An individual with an expressionless face may not appear to be communicating with others but may by no means be uncommunicative. ایک بندہ جس کا ایکسپریشن لیس فیس ہے، دکھنے میں تو لگے گا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، وہ ان کمیونیکیٹو نہیں ہے. The lack of interest is a message. ہاں پوچھو سر. یہ جو ایک کسی اندھیرے کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہے تو کیا وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے؟ اکیلا بیٹھا ہے بندہ، اکیلا بیٹھا ہے اندھیرے کمرے میں. کمیونیکیشن تو کسی دوسرے سے کی جاتی ہے نا. انٹرپرسنل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا موجود ہو. ٹھیک ہے، انٹرپرسنل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا، کوئی آڈینس ہو سامنے. اکیلے بندے کے سامنے تو کوئی آڈینس نہیں ہے. اس پر چیپٹر نمبر 4 ہے، وہ پڑھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا پرسنل، کہ جب انسان اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کو بھی فی الحال چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ انٹر پرسنل، کہ آپ کا کسی دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. ہاں جی یس پوچھو. سر اگر دونوں آدمی خاموش ہے سر کیا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ آف کورس نا یار، خاموشی بھی تو. اب ٹرین میں سفر کر رہے ہو آپ، ڈیبو میں بیٹھے ہو سفر کر رہے ہو، دو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، پھر یار کوئی تو پیغام دے رہے ہیں نا. سر خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے سر. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یس ہاں پوچھو. انسان مرنے کے بعد بھی تو کمیونیکیٹ کرتا ہے نا سر، کہ وہ مر چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک پیغام ہے. یہی میں کہنے والا تھا. اچھا دوبارہ پوچھو. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ احسن جمیل پوچھ رہا ہے. نہیں سر، کسی اور لڑکے نے کہا ہے نا کہ جو بندہ مرنے کے جو بندہ. سوال کس نے پوچھا ہے؟ احسن جمیل نے پوچھا ہے. سر میں نے نہیں پوچھا. رانا. اچھا جو رانا آپ بولو، باقی بچے چپ کریں. کون ہے رانا؟ پورا نام کیا ہے؟ رانا انیب زاہد. باقی بچے چپ کریں یار. آپ بولو بچے. رانا دوبارہ پوچھو سوال. سر انسان مرنے کے بعد بھی تو کمیونیکیٹ کرتا ہے نا سر، وہ مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک پیغام ہے نا. انسان مرنے کے بعد بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے. جی سر. کہتے مرنا بھی ایک پیغام ہے. جی سر، وہ مطلب اب وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ مرا ہوا ہے، اس حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک پیغام ہے کہ وہ مر چکا ہے. لیکن یار وہ مرنا کمیونیکیشن ہوتی ہے ایکسچینج آف انفارمیشن. آپ کچھ دوسرے کو کوئی پیغام دیتے ہو. مرنا تو ہم کہتے ہیں the death comes on you، موت تو آتی ہے نا. ہاں اگر آپ کوئی بندہ سوسائڈ کر رہا ہے، سوسائڈ کو الگ رکھو نا. جو آپ کی ڈیتھ ہے، ڈیتھ doesn't wait for your instructions. ڈیتھ کسی کی ہدایات کی تو انتظار نہیں کرتی نا. when a person dies he dies. وہ بندہ نہیں کہہ رہا. نہیں یاد رکھو، it's a good question. جب when someone dies وہ بندہ انفارمیشن نہیں دے رہا، اس سے نیچر کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. بندہ تو پیغام ہی دے رہا نا، کیونکہ وہ اپنی موت کو. ہاں جی اس لیے آیا تھا کیونکہ سر آپ کہہ رہے تھے نا کہ دو بندے اگر خاموش بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں. اب ایک بندہ ڈیتھ ہے اور ایک زندہ ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں. اس طرح جنازے وغیرہ پہ لوگ چلے جاتے ہیں. سر یہ بھی تو ایک وے ہے نا کہ وہ اس سے بھی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، جی اور آپ کہہ رہے وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہی ہے. یار آپ نے لائف ہی ختم کر دی ہے تو پھر کمیونیکیشن کہاں سے رہے گی یار؟ ٹھیک ہے سر.
کہ کمیونیکیشن کا کانسیپٹ اپلائی ہی اس پر ہو رہا ہے آن دا پرسنز ہو آر الائیو. تو آپ کہتے ہو سر ایک بندہ مر گیا, تو جو مر گیا ہی از جسٹ اے باڈی. آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ سر سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا سر اس کی روح سے نکل جاتی ہے نا, وہ بھی تو ایک انفارمیشن ہے کہ اب میں مر چکا ہوں. یار وہ تو میں نے کہا نا دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو سوال دونوں کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ سر کیا اسپرٹس بھی کمیونیکیٹ کرتی ہیں؟ بندہ تو مر گیا ہے. کیا بولا آپ نے؟ جو اسپرٹس ہوتی ہیں یار, روح بھائی, روح. اچھا ٹھیک ہے سر. آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا, پہلی بات ہے جو بزنس کمیونیکیشن کی کتاب ہے وہ تو یہی ازیوم اور پریزیوم کر رہی ہے, آپ کو بتا ہی رہی ہے کہ دو لوگ جو زندہ ہیں, جو حیات ہیں, وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بے شک وہ خاموش ہی کیوں نہ ہو. آپ نے کہہ دیا نہیں سر کیا مر کے بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے سبجیکٹ میں وہ چیز کورڈ نہیں ہے. لیکن وی آل نو کہ when we die we don't actually die. جی سر. لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی فزکس وغیرہ, اس انرجی اپنی فارم چینج کرتی ہے. جی سر یہ پڑھا. تو لائف آفٹر ڈیتھ ہے, بیسیکلی انسان کو موت کبھی آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ صرف ہم اپنے جگہ بدلتے ہیں. پہلے ہم زمین پر ہوتے ہیں کیونکہ اللہ ہم نے زمین بھیجا ہے, بعد میں عالم ارواح میں رہتے ہیں, اور وہ جو ہماری روح ہوتی ہے وہ نیچے آتی ہے نا, کمیونیکیٹ کرتی ہے نا یار. جتنے آپ کے سینٹس ہیں, اولیاء کرام ہیں, وہ کرتے نہیں کمیونیکیٹ ارواح سے؟ جی سر کرتے ہیں. لیکن آپ کی بک میں جو کور کیا گیا بس وہ کور کیا گیا بٹوین لائیو پرسن. جو آپ کا چیپٹر 4 آئے گا نا, اس میں ہم یہ والی بات مزید ڈسکس کریں گے جو بھی آپ نے ریز کیا. ٹھیک ہے, ابھی آگے چلتے ہیں. سر کوسچن ہے سر. ہاں پوچھو. سر اس کا مطلب سر انسان سر جانور کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ آف کورس, اس میں کیا دوسری رائے ہے یار. پیٹس نہیں رکھے ہوتے لوگوں نے؟ ٹھیک ہے. تو پیٹ کیا ہوتا ہے یار؟ نہیں سر وہ پیٹ نہیں سر, ویسے ہی جو نارمل. ایک منٹ ٹھہر جو اذان ہو رہی ہے, ایک منٹ ٹھہر جو. ہاں جی آپ بولو بچے, پوچھو. ہاں جی پوچھو, جلدی کرو بچے. یس سر. سر اگر دو انسان سر سو رہے ہیں سر, وہ سوتے ہوئے بھی کمیونیکیٹ کریں گے؟ اونچا بولو, آواز نہیں آ رہی. سر ایک. ہاں جی پوچھو. میں کہہ رہا ہوں اگر دو انسان سر سو رہے ہیں سر, وہ سوتے ہوئے بھی آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے؟ سوتے ہوئے, پہلی بات ہے دے آر اسلیپ یار, تو کانشیسلی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے نا وہ. اگر دو بندے سوئے ہوئے ہیں اور وہ دونوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہے, گڈ کوشچن. دو بھائی سوئے ہوئے ہیں, الگ الگ بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں, ان کا رخ ایک دوسرے کی طرف اور آنکھیں بند ہیں. آپ کہتے ہو سر یا وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کانشیس تو بند ہے نا ان کو, تو سوئے ہوئے ہیں نا.
تو اب اگر کمیونیکیٹ Yes, کریں گے بھی تو سب کانشیسلی کریں گے کیونکہ کانشیس ہو رہا ہے. yes, sir. تو پھر صبح اٹھ کے بولیں گے نا. سر وہ تو آف ڈیڈ ہے نا سوئے ہوئے, تو سر وہ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ سب ہونا بھی تو آدمی ہوتا ہے نا سر. ہاف ڈیڈ ہے, فل ڈیڈ تو نہیں ہے نا بھائی. When we are asleep we are half dead. Yes, half dead, not fully dead. تو پھر صبح اٹھ کے دونوں اٹھیں گے نا دونوں بھائی, یا رات کو میں نے تمہاری بڑی پٹائی لگائی ہے, مزہ آیا تمہیں؟ رات کو میں تمہاری آئس کریم کھا گیا, مزہ آیا تمہیں؟ کر سکتے ہو آپ نے لفظ سنا ہوگا ایک ٹیلی پیتھی, کبھی سنا ہے ٹیلی پیتھی؟ یہ ہوتا ہے, یس سر, یہ ہوتا ہے. یس سر سنا. بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, ٹوینز سے پوچھنا اگر کوئی آس پاس کے ٹوینز ہیں. ٹیلی پیتھی ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے. یہ جو ٹوینز ہوتے ہیں, بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, وہ واقعی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ میں نے کہا تھا آپ کی بک جو کور کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انسان کانشیسلی کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ کے 2-3 سوال تھے وہ جاتے ہیں سب کانشیس میں. جب انسان سو رہا ہوتا ہے بھائی, اس نے اپنے آپ کو سلا دیا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کو پیغام دیا ہم سو رہے ہیں, مطلب کمیونیکیشن بند کرو یا صبح تک. لیکن دونوں اگر خواب دیکھتے ہیں اور دونوں اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھیل کود رہے ہیں, پھر تو دونوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ چیپٹر 4 میں آتا ہے, وہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں. وہ اور چیز ہوتی ہے, وہ اصل میں ہاں انٹرا میں انٹر پرسنل کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایسے کرو کہ وہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اپنے سر ابھی خواب آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا, میں بتا رہے تھے کہ اگر میں پڑھا رہا ہوں آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, ہاں آپ پڑھا رہے ہیں ہم کلاس میں بیٹھے ہیں, مطلب 20-25 جتنے ہی بیٹھے ہیں, کوئی تاثرات نہیں دے رہے, ایک جگہ بیٹھے ہیں, بے شک لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے, کوئی ہمیں بتا رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا کچھ بھی, نہ ہم تاثرات دے رہے ہیں نہ ہم کچھ بول رہے ہیں, بالکل ایک اسٹل جگہ پہ ہیں, تو وہ کمیونیکیشن ہے. تو اسی طرح جب سر بندہ مر جاتا ہے, وہ ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے, اس کو کوئی تاثرات نہیں ہے, کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن بندے آتے ہیں اس کے پاس آگے بیٹھتے ہیں, ہمارا تو یہاں پہ رواج بنا ہوا ہے, وہ آگے کچھ نہ کچھ ایسے ان سے باتیں کر رہے تھے. تو پھر اگر وہاں پہ یہ کمیونیکیشن تھی تو یہاں پہ بھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ بھی کوئی تاثرات نہیں دے رہے تھے. جب ہم بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے, کوئی بات کر رہا تھا, ہم تاثرات نہیں دے رہے تھے. یہاں پہ جنازہ بھی کوئی تاثرات نہیں دے رہا, لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ تو اس سے بات کر رہے ہیں سر. اس طرح تو کمیونیکیشن یہاں پہ ہونی چاہیے. آپ کے سوال میں آپ کا جواب آتا ہے. اب اگر آپ کہتے ہو ہمارے یہاں رواج ہے جب لوگ ماتم کرتے ہیں, وہ ڈیڈ باڈی رکھی ہے اپنا چلا گیا ہے, اس سے کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو آپ کو سوال میں جواب ہے. بتاؤ اب اگر وہ تو مرا ہوا ہے, وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں بتاؤ؟ بھائی سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یار, آپ کہتے ہو ہمارے یہاں رواج ہے, لوگ سامنے بیٹھ کے اس کی باتیں کرتے ہیں, مجھے چھوڑ گئے ہو, یہ فلاں ہو. تو اب مجھے بتاؤ, کامن سینس ہے, بتاؤ کس سے باتیں کر رہا ہے, بتاؤ. اسپرٹ سے سر, اس کی روح سے بات کر رہا ہے, اور کس سے بات کر رہا ہے؟ کیونکہ روح تو موجود ہوتی ہے نا, ہمیں نظر نہیں آتی نا یار. تو کمیونیکیشن ہونا ہی نا سر. او بھائی جب قبرستان جاتے ہو تو لوگ باتیں نہیں کرتے قبروں سے یار, بندہ تو مرا پڑا ہے, وہ تو ہڈیاں اسی گل سڑ گئی ہوتی ہیں, پھر کس سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ Spirits never die. اب جو نیک بزرگ اولیاء ہوتے ہیں, جو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, they could hear the spirits. وہ دیکھتے ہیں باقاعدہ, they can see. اپنے گھر جا کے بزرگوں سے پوچھنا ذرا, ٹھیک ہے سر, ان سے پوچھنا, وہ کہیں گے آپ کو کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے دادا اکثر گھر آتے ہیں, یا دادا پوچھنا, اگر آپ کے گرینڈ پیرنٹس دادا دادی پوچھنا جا کے, کبھی آپ کو اتفاق ہوا وہ جواب یہ دیں گے آپ کو, مارک مائی ورڈ, کہیں گے ہاں وہ آپ گھر آتے ہیں, ہم سے ملنے آتے ہیں, دے کنیکٹ ود, پوچھ لینا آج جا کے. تو آپ اسپرٹ سے بات کر رہے ہوتے اس وقت, وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. بس آگے چلیں, پہلا پوائنٹ ڈن ہو گیا, آگے چلو. کانٹینٹ اینڈ ریلیشن شپ ڈائمینشن. کانٹینٹ کے اوپر لکھو میسج, پیغام. ریلیشن شپ ڈائمینشن کے آگے لکھو تعلقات کی نوعیت یا نیچر آف ریلیشن شپ. دو لفظ آ رہے ہیں, ایک میسج اور ایک نیچر آف, بس اس کو یاد کرو. اب جتنا کچھ یہ لکھا ہوا ہے اس سارے کو کراس لگا دو, یہ بک سے نہیں پڑھنا آپ ہیں سر, کراس لگا. ہاں,
اس سیکنڈ پوائنٹ میں جتنا کچھ لکھا ہے سارے کو کراس لگا دو. اوئے ہوئے سر بس کنٹینٹ کا مطلب یہ ہے بس میسج میں لکھوں جو میں لکھوا رہا ہوں وہ لکھو گے آپ. اوکے سر. لکھیں شاباش. سینڈر اینڈ ریسیور. سر انگلش میں یا اردو میں؟ اردو میں لکھو. انگلش میں لکھو. انگلش میں یا چلو اردو میں لکھ لو. لکھو سینڈر اور ریسیور کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا دو ایکزیم کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 میسج یا پیغام کیا ہے, اور کس کو پہنچایا جا رہا ہے. آگے لکھو. پیغام چاہے میسج یا پیغام چاہے جتنا مرضی اچھا ہو. سر نمبر اسی کے آگے لکھو نا, یہ الگ سے لکھو. یہ پیغام یا میسج چاہے جتنا مرضی اچھا ہو, اگر ریسیور کے ساتھ تعلقات کو سمجھے بغیر پہنچایا جائے تو وہ بے فائدہ ہوگا. اسٹارٹ کیسے لکھوایا تھا میں نے؟ سینڈر ریسیور کو کیا لکھا آگے؟ دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 پیغام کیا ہے اور کس کو پہنچایا جا رہا ہے. پھر آگے کیا لکھا میں نے؟ پیغام چاہے جتنا مرضی اچھا ہو, اگر ریسیور کے ساتھ تعلقات کو سمجھے بغیر دیا گیا ہے تو بے فائدہ ہوگا. مثلاً سر مثلاً جیسے ہمارے پیرنٹس اور ہمارے درمیان ایک جنریشن گیپ ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیریئر ہے ریسپیکٹ کا. ریسپیکٹ کا بیریئر ہے, تو انہیں میں جا کے بولتا ہوں کہ ماں جی مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی, ماں جی مجھے تھپڑ ماریں گے منہ پہ. یعنی کہ میں نے ایک بیریئر کو ختم کر دیا ہے, اور میں بھول گیا ہوں کہ آگے میرا دوست بیٹھا ہے میرے میں. ویسے تو سر بیسیکلی ہمارا گھر میں الحمدللہ اس طرح کا ماحول ہے, فرینڈلی ماحول ہے. جو بھی بات ہے میں امی سے شیئر کر دیتا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک بات کی ہے, بالکل ٹھیک بات کی ہے. باقی جو روایتی پیرنٹس ہیں ان سے اگر جا کے آگے سب بولیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل جو روایتی پیرنٹس ہیں وہ اسٹرکٹ ہیں, وہ سخت مزاج ہیں, اور ان کے بچے اب پڑھ لکھ رہے ہیں, اب سوشل میڈیا ہے, سارا اویئرنیس آ رہی ہے, تو روایت پسند جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. مطلب وہ نیک نیت ہیں, وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں, آپ سے پیار محبت کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ پرانی روایات اور رسم سے عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں تو نئے طریقوں کے مطابق ڈھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اولاد اور پیرنٹس کے درمیان جنریشن گیپ آ جاتا ہے, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. زیادہ تر گھروں میں ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. جب چینجز آتی ہیں معاشرے میں تو یہ نیچرل ہو جاتا ہے. تو بالکل وہ جب آپ سے بات کریں گے تو پیغام ان کا چاہے جتنا مرضی اچھا ہو یا آپ کا جتنا مرضی اچھا ہو, اگر آپ نے اپنے درمیان تعلق, اب آپ کو پتہ ہوگا یہ تو روایتی پیرنٹس ہیں, آپ اگر میں بات کروں گا کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے کہتے ہیں ایک پہلے دیکھو پیغام کیا دے رہے ہو, دوسرے دیکھو آگے تعلقات کس نوعیت کے ہیں, کیونکہ اگر اس کے سمجھے بغیر دیا وہ تو ضائع چلا جائے گا. اس کو آپ ریورس کر لو, گھر میں آپ کے نوکر چاکر کام کرتے ہیں, اب عام طور پر لکھے نہیں ہوتے وہ, تو بعد ان سے آپ انتہائی عالم و فاضل گفتگو کرو تو وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا یار ان کو. تو پیغام جتنا مرضی اچھا ہو, آگے دیکھو وہ جو ریسیپینٹ ہے اس ساتھ آپ کا نیچر آف ریلیشن شپ یا ڈائمینشن کیا ہے, ٹھیک ہے, تب ہی پیغام. یہ ایگزیم ہے, یہ ایک اصول ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تبھی. اس لیے تو آپ کو ٹریننگ کر رہے ہیں بی سی میں, آپ کی ٹریننگ کی جا رہی ہے نا یہ ساری. بس اتنا ہی لکھو جو میں نے لکھوایا ہے بس, ٹھیک ہے.
اب جب میں اردو میں لکھواتا ہوں تو آپ نے ایک کانسیپٹ سمجھ لینا ہے یہ, پھر اس کو جب ایم سی کیو آئے گا یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. بک میں کئی چیزیں تھوڑی فضول بھی لکھی ہوتی ہیں, غلط بھی لکھی ہوتی ہیں, اس کو ہم ٹھیک کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. آگے آ جاؤ. سر یہ میں پوچھ رہا تھا کہ سر آپ نے کہا ہے کہ ہم اسپرٹ سے مطلب اس وقت گفتگو کرتے ہیں, تو سر یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ اسپرٹ وہیں موجود ہو جنازے کے پاس؟ ہاں کوئی نہیں, یو ناٹ شور, نہیں بالکل شور نہیں ہے, بٹ آپ ازیوم ہی کر رہے ہوتے ہو نا, آپ ازیوم ہی کرتے ہو, کیونکہ اسپرٹس وقت اور ٹائم کی تو ٹائم اور اسپیس کی پابند تو نہیں ہوتی نا. پڑھی ہوئی آپ نے فزکس, اسپرٹس ٹائم اور اسپیس سے تو مبرہ ہوتی ہیں, وہ تو آزاد ہوتی ہیں. بالکل. اس لیے آپ ازیوم یہ کر رہے ہو, تو دیوار ہے, دیوار انسانوں کے لیے, اسپرٹس کے لیے تو نہیں ہے بھائی. اسپرٹ کو آپ ایسے سمجھ لو, اس میں میں آپ کو بتاؤں گا 4-5 موویز بتاؤں گا میں آپ کو, وہ دیکھنا. کس نے مووی دیکھی ہے ایکسٹرا ٹیریسٹریل؟ نو سر. سر دا کنجرنگ دیکھی ہوئی ہے, انابیل دیکھی ہے, وہ اسپرٹس ہی ہوتی ہے. کانجرنگ, ہاں کانجرنگ دیکھو. یہ جو میں موویز بتاؤں گا نا, یہ وہ نہیں ہے اب یہ جو آپ کے وہ فضول موویز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہو, یہ ہاؤس فل وغیرہ, تو یہ دمال شمال, ان چیزوں سے بال نکلو آپ. یہ فضول چیزیں ہیں, یہ بالکل آپ کی اسٹیج شو تو بالکل دیکھنے, وہ تو دیکھنا ہے جرم ہے, بالکل یہ آپ کو تباہ کر دیں گے یہ چیزیں, ٹھیک ہے نا. موویز دیکھو, موویز بھی ایجوکیشن ہوتی ہے, سارے موویز دیکھیں, ایک ہوتی ہے ایکسٹرا ٹیریسٹریل. سر اینیمے بیسٹ ہے, اینیمے جو ہے نا وہ بیسٹ ہے. کون سی اینیمے مووی نہیں ہے, یہ جاپنیز کارٹون آپ کہہ لیں, جیسے ہاں اینیمیٹڈ کارٹونز, ہاں وہ بھی دیکھو, وہ بیسٹ ہیں. بیسٹ ہے سر, انفارمیشن ایجوکیشن ایجوکیشن ہر لحاظ سے وہ بیسٹ ہیں, بالکل بیسٹ ہیں. ان میں بالکل نیٹفلکس لو, نیٹفلکس کو سبسکرائب کرو, وہ دیکھا کرو, یا اگر سیریز پہ دیکھتے ہو. یہ ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن خالی کتاب میں نہیں ہوتی بچے, خالی رٹے لگا کے پاس ہونا بیوقوفی ہوتی ہے. ان سب سے آپ کو ایجوکیشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. آگے آ جاؤ, موو آن. ابھی ہم پڑھتے ہیں, یہ کدھر تھے ہم؟ irreversibility. اب یہ بھی آپ نے اصول یاد رکھنا ہے. irreversibility of communication means that what has once been said or communicated cannot be retrieved. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی, withdrawn, cancel نہیں ہو سکتی. دیکھو میں بات کر رہا ہوں ابھی, جو میں لفظ ادا کر رہا ہوں یہ تو ادا ہو گئے ہیں نا, اب آپ کانوں تک پہنچ گئے ہیں, ان کو واپس نہیں لے سکتا میں. وہ تو کہتے ہیں جب بھی آپ اگر آئی پی سی کرنی, انٹرپرسنل کمیونیکیشن, اس بات کو ذہن نشین کر دو, جو لفظ منہ سے نکل گیا, جو جیسچر آپ نے دے دیا, وہ تو واپس نہیں آتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھو یہ however the adverse impact of the message can subsequently be mitigate. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اس کا اثر کم کیا جا سکتا ہے, اس کا اثر درست کیا جا سکتا ہے by sending a qualified message, ایک اور بہتر میسج, اور an apology. For example, adding only joking, کوئی بندہ برا منا جائے آپ کی بات, میں مذاق کر رہا تھا یار, کیا ہو گیا, میں کوئی بات کروں, میں slip of tongue ہو تو میں کہتا ہوں I'm sorry یار, I apologize, I never meant that. تو آپ نے یہ بات دماغ میں کیوں رکھنی ہے؟ کیونکہ آپ محتاط ہو جائے, جب محتاط ہو جاؤ گے تو پھر سوچ سمجھ کے بات کرو گے. کیا سنا نہیں ہو آپ نے, پہلے تولو پھر بولو, یہ وہی ہے نا, تاکہ شرمندگی نہ ہو. The irreversibility imposes an obligation, مطلب ڈیوٹی, ذمہ داری, on the sender of the message to exercise care and abstain. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا, اجتناب کرنا, from stating something which may later cause embarrassment, regret, پچھتاوا. تو بھائی آپ کیوں اپنے آپ کو امبیرس کراتے ہو؟ سوچ سمجھ کے بات کرو نا یار. یہ باقی بچوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کاشف سمجھ آ رہی ہے بچے؟ محمد کاشف, عمیر خان, زاہد, نوین, رسول, سمجھ آ رہی ہے بچے؟ نوین, نوین آواز آ رہی ہے بچے؟ سیف اللہ خان, جی سر آ رہی ہے آواز, سمجھ آ رہی ہے. زویا, کیسر, جی سر آ رہی ہے آواز, سمجھ بھی آ رہی ہے. اور کون ہے یہ؟ جویریہ, ماہم. یس سر سمجھ آ رہی ہے. لیٹس موو آن. کہاں تھے ہم؟ آگے آ جاؤ آپ. یہ ڈیجیٹل اینالوجک, اب وہ ڈیجیٹل یہ وہ نہیں ہے جو آپ جنرل لینگویج میں استعمال کرتے ہو, یہاں مطلب اور ہے.
Human communication involves both digital and analogic components. Digital کا مطلب ہم پڑھتے ہیں means or refers to discrete, واضح, defined, بالکل precise communication elements such as words and specific gestures with generally agreed meanings. For example, we means peace. یعنی کہ وہ الفاظ اور وہ gestures جن کا سارے لوگ مطلب سمجھتے ہیں جانتے ہیں. وہ الفاظ اور وہ تاثرات یا جسچرز جس کا مطلب سارے جانتے ہیں, جسے سارے واقف ہیں. یہ سر ڈیجیٹل کہلاتا ہے. یس ڈیجیٹل. اس کو آپ ریورس کر دو, اینالوجک. ڈسکرائبس کمیونیکیشن ویئر دی ایکٹ ایووکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکریجز پرٹیکولر انفرنس. انفرنس کسے کہتے ہیں آپ کو؟ اخذ کرنا کو معنی اخذ کرنا. For example, shaking a fist, mukka, in someone's face would evoke a massive aggression. But digital تو سمجھ آ گیا. ڈیجیٹل ایک ایسا لفظ ہے, ایک ایسا عمل ہے جس کا معنی سارے سمجھتے ہیں یار, کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. اینالوجک ایسے الفاظ ہیں, ایسے جیسچرز ہیں جن کا الگ الگ مطلب لوگ سمجھتے ہیں. وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق اس کا مطلب سمجھیں گے. فار ایگزامپل, اب یہاں پاکستان میں کلچر ڈفرینٹ ہے, بائی ڈفرینٹ ہے. یہاں ویسے لوگ خواہ مخواہ لوگوں کو تھپڑ لگا دیتے ہیں. بھائی موسم اچھا ہے, تھپڑ لگا دیا, ختم, بھائی موسم اچھا ہے. ایسے دوست آ رہے ہیں, مکہ لگا دیا, اور یار کیا کر رہے ہو؟ ایسی بس بڈیز ہیں لگا رہے ہیں. وہ باہر کے ملکوں میں ٹچ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ٹچ کرنا اسالٹ ہے, ٹچ کرنا بھی ایک کرائم ہے بغیر اجازت کے. تو مثال وہ دے رہے ہیں, آپ کسی کو ایسے مکہ مار لو یار فیس پر, اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں بس مکہ مار رہا ہوں, بس آل رائٹ, بس چیک کرنا چاہتا کہ مکہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سر کچھ اور ہی سمجھ آئے گا یار, وہ تو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے. تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جب کوئی سامنے بندہ کھڑا ہو, آپ وہی الفاظ استعمال کرو, وہی جیسے شو کرو جس کا معنی وہ سمجھتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اینالوجک کمیونیکیشن کی, وہ تو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے, وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق اس کا معنی نکالے گا. ایسے ہی ہے نا؟ یس سر. یس سر. آگے کوئی سوال بھی یہاں تک؟ سر یہاں تک کافی ہے, ابھی وضو وغیرہ بھی کرنا ہے, نانا بھی ہے, رہ گیا ہے اب. چلو اور جمعہ ہے نا, چلو کوئی سوال ہے بچے یہاں تک کر لو. اینی ون کلیئر سر؟ یہ کتنا ہمیں کس طرح یاد کرنا چاہیے؟ صرف کانسیپٹ سر ہمیں یاد رہے, یا یہ جو لکھے ہوئے سر اس پہ پورا پہلے رٹا بتایا تھا لگانا آپ چاہیے؟ کو, بزنس کمیونیکیشن کو یاد نہیں کرنا, سمجھنا ہے. ٹھیک ہے سر. اسکولوں میں سارے بچے رٹے لگاتے رہے ہیں, رٹا از اے نو, باقی کو نہیں پتا. میں اپنی کلاس کی بات کر رہا ہوں, میری کلاس میں رٹے والا بچہ نہیں چاہیے مجھے. اگر میں سمجھا رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں تو آپ نے سمجھنا ہے. سوال جواب ہم کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کا دماغ کھلے یار, ٹھیک ہے. بس گھر میں جا کے آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہر روز آدھا گھنٹہ دو, 35 منٹ دو. گھر جا کے بس اس کی کیئرفل ریڈنگ کر دو بس, اور دماغ میں اردو میں دوہرا لو. جو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ نے عقل مندی سے یاد کرنا, یا آپ نے ہیڈنگز پڑھی ایگزامس کی, پہلے ایک پیراگراف پڑھو, جملہ پڑھو, اور پھر اس کو ٹرن یور آئیز اوے, آنکھیں بند کر لو, اس کو اردو میں دوہراؤ. پھر ایگزامس پڑھا پہلا انیویٹیبلٹی کا, اس کو پہلے انگلش میں پڑھو, پھر اردو میں دوہراؤ. پہلے انگلش میں پڑھو, اردو میں دوہراؤ. اس میں سارے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے اور ساتھ ہی یاد ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ود میمورائزنگ. انڈرسٹینڈنگ اینڈ دین میمورائز. جو رٹا ہوتا ہے وہ خالی میمورائزنگ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میرا کام ہے سمجھانا آپ کو. یہاں میرا جاب ختم ہو جاتی ہے جب میں نے سمجھا دیا, لکھوا دیا. اب آپ کا کام ہے گھر جاؤ, اس کو 1 2 3 دفعہ پڑھ. پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ پوچھ لو, بس اس طرح کرنا ہے آپ نے. ساری بک ہم ایسے ہی کور کریں گے. اور کوئی سوال؟ نو سر. چلو سر یہ ڈیجیٹل کا دوبارہ بتا دیجیے گا. ہاں بس ڈیجیٹل, کیا لکھوایا ہے؟ پڑھو کیا لکھوایا ہے. سر وہ الفاظ یا تاثرات جن کا مطلب لوگ جانتے ہوں یا لوگوں کو سمجھ آئے. انہوں نے کیا مثال دی ہے؟ دیکھو پڑھو کیا مثال دی ہوئی ہے.
مثال کیا دی ہوئی ہے انہوں نے؟ وکٹری سائن سر. کہتے ہیں جب آپ وی کا نشان بناتے ہو تو وی کا نشان دنیا بھر میں وی تو وی ہے نا یار. تو لوگ ہر جگہ ابھی تو مثال دوں گا، اب یہاں بھی اب تو سارے ماڈرنائز بھی ہو رہے ہیں لوگ ماڈرن. اگر تھمز اپ کسی کو آپ تھم اپ دکھاتے ہو اس کا مطلب اوکے آئی ایم فائن. آپ ایسے when you shake a hand، اب جو ہینڈ شیک ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ اوکے یو آر ولنگ، یو آر ہیپی ٹو کمیونیکیٹ اینڈ یو آر اے پلیزنٹ پرسن. اس کے ہاتھ ملانا، لیکن ہاتھ ملانے کے طریقے ہوتے ہیں، سخت ہاتھ ملانا، نرم ملانا. اگر آپ دوسرے شخص سے بات کر رہے ہو اس بات کا خیال رکھو کہ وہ جو لفظ استعمال کر رہے ہو اور جو تاثرات اس کو دے رہے ہو اس کا کوئی اور مطلب ہی نہ سمجھ. تو کیوں نہ ایسے لفظ استعمال کیے جائیں، السلام علیکم، ویلکم، کم آن، ہیو اے سیٹ، وڈ یو لائک ٹو ہیو سم تھنگ، رائٹ، واٹ کین آئی ڈو فار یو، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، رائٹ. یہ وہ سارے لفظ ہیں جس کا سارے لوگ مطلب سمجھتے ہیں. ایسے جیسے سائن تھمز اپ جس کا ساری عوام ایک جیسا ہی مطلب نکالتی ہے، تاکہ مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگ کو کم سے کم کیا جائے. پھر بھی اگر دوسرا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہے تو مزید ڈسکشن کر لو. بتاؤ بھائی، کلیئر ہے بس چلیں جائیں، پھر کھائیں پیے مزے کریں، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے 12 بجے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ سر. اوکے سر.